لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جمعے کے دن میں صحیح حدیث میں موجود ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسا لحظہ ہوتا ہے، اگر آپ یہ بولے یا اللہ پوری دنیا کا مجھے بادشاہ بنا دے تو وہ دعا قبول ہو. اگر آپ نے بولا یا اللہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دے اسلام کے لیے تو وہ گھڑی قبولیت کی ہوگی، اللہ آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. اس لیے اپنی زبانوں کو تھوڑا سا حرکت دیں، جب دعا کا موقع آ جائے تو مہربانی فرما کر کے آمین کہا کرے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. میرے محترم بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، کل سے انشاءاللہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، امید یہی ہے. ان آیات میں جو 10ویں سپارے کی میں نے سورۃ فجر کی آیات تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات نے انہی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے. یہ جو کل سے پہلی تاریخ اگر ہو گئی تو 10 دن تک عید کے دن بھی اس میں شامل ہے. ان 10 دنوں کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی. اللہ یوں ہی ہمیں فرما دیتے کہ ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کی قسم ہے. تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے یہی ذو الحجہ کی پہلی مہینے کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، یہ مراد ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ حدیث پاک نے ہمیں بتلا دیا کہ ان 10 دنوں میں ایسی عبادات ہیں جو ان 10 دنوں کے علاوہ آپ دوسرے دنوں میں نہیں کر سکتے. ان 10 دنوں میں ایسے اعمال ہیں جو آپ دوسرے دنوں میں یہ اعمال نہیں کر سکتے. اس میں سے سب سے پہلا عمل اس 10 دنوں میں قربانی کا ہے، اور انہی ایام میں حج کے فرائض بھی انہی دنوں میں پورے ہو جاتے ہیں. حالانکہ حج کا مہینہ شوال سے پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور یہ ذو الحجہ. کیونکہ پہلے زمانے میں تو سواریاں اتنی نہیں تھی، تو لوگ شوال سے احرام باندھ کر کے چلتے تھے اور پھر ذو الحجہ میں پہنچ جاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں 10 دنوں کی قسم اٹھا کر ہمیں سمجھا دیا کہ ان دنوں میں جو آپ قربانی کریں گے اس کا جو ثواب ہے وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہے. دوسرے دنوں میں آپ قربانی صدقہ تو کر سکتے ہیں، جانور ذبح کیا آپ نے، صدقہ تو کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. ان 10 دنوں میں جو وقوف عرفہ کرتا ہے، وہاں جو عبادات اور وہاں جو انوارات برستے ہیں، ان 10 دنوں کے علاوہ اگر کوئی اسی عرفات میں چلا جائے اور وہاں جبل رحمت بھی ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو ان 10 دنوں میں دن میں روزہ رکھے، فرمایا 1 سال اللہ رب العزت اس کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے. اور جو ان 10 دنوں میں رات میں عبادت کرے، ضروری نہیں ہے کہ پوری رات کھڑا رہے، عشاء کی نماز پڑھی، 10-15 منٹ قرآن کی تلاوت کی اور 8-10 رکعتیں اس نے تہجد کی نیت سے پڑھ لی، تو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس کو پوری لیلۃ القدر کے رات کا ثواب ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو 9ویں تاریخ آئے گی اس کا روزہ کوئی رکھے گا، بخاری شریف کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے سال کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا.
ایک سال پچھلے کا گزشتہ اور ایک سال آئندہ کا اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اس میں غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ جو ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ کیونکہ کبیرہ گناہ دو قسم پر ہے، ایک وہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، ایک وہ جس کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ جن گناہ کبیرہ کا تعلق ہے وہ اللہ بغیر توبے کے بھی معاف کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس میں بھی توبے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو بندے کے حقوق ہیں وہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے۔ اور اس غلط فہمی میں بھی نہ رہنا کہ بخاری شریف کی روایت ہم نے سن لی کہ جو نبی کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ سال کے گناہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب ہم آئندہ سال جو ہماری مرضی ہم کریں اس کی بھی اجازت ہے۔ تو ان دنوں میں ایک فضائل تو یہ ہے، اور انہی دنوں میں اللہ رب العزت نے ہم پر انہی دنوں میں تحلیل، تسبیح، لا الہ الا اللہ کا ورد، سبحان اللہ والحمد للہ اس کا ورد، واللہ اکبر کبیرہ اس کا ورد، یہ بھی ہمارے اوپر مستحب کر دیا کہ ان دنوں کی جو عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، وہ دوسرے دنوں کی عبادت سے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ثواب ہے اس کا۔ اصل بات نام ہے دین اللہ کے رسول کی فرما برداری کا، اصل دین نام ہے اللہ کے حکم ماننے کا، ورنہ عقل تو کہتا ہے کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے مستشرقین کہتے ہیں کہ یار بلا وجہ تم خون ضائع کر رہے۔ بعض لوگ مسئلہ فون کر کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے عزیز و اقارب میں بڑا غریب ہے، اس کو میں یہ قربانی کے پیسے دے دوں؟ بھائی قربانی آپ نے خود کرنی ہے، ہاں قربانی کر کے آپ اس کا گوشت دے سکتے ہیں، قربانی کا جانور آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کی جگہ پر آپ پیسے صدقہ کر دیں، اس سے قربانی نہیں۔ تو عقل تو یہ کہتا ہے کہ آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں، بلا وجہ خون ضائع کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا دین اور شریعت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا۔ اب مجھے آپ بتلائیں، مینا کے اندر ایک پتھر کھڑا ہے، اس کو حاجی جا کر کے کنکریاں مانتے ہیں، تو عقل تو کہتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ایک پتھر کو آپ بلا وجہ کنکر مار رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ میرا حکم ہے۔ اب اس دن جو آپ ماریں گے اس کا جو ثواب ہے مجھے بتلائیں، اس کے بعد اگر کوئی آدمی جا کر ایک ٹرک اس کو کنکریاں مارے گا اس کو ثواب نہیں ملے۔ 8ویں تاریخ کو حاجی کو حکم ہے کہ زور کی نماز مینا میں پڑھے، 5 نمازیں اس نے وہاں پڑھنی ہے۔ اگر حاجی صاحب میرا جیسا سمجھے، حامد بھائی جیسا سمجھے کہ یار میں تو حرم میں تو ایک نماز 1 لاکھ کا ہے، میں تو یہی نماز پڑھوں گا، مجھے مینا میں کیا ضرورت ہے، تو بجائے 1 لاکھ ثواب کی کیا نماز ہی نہیں ہوگی اس کی۔ تو اللہ نے یہ سمجھا دیا ہمیں کہ شریعت نام ہے اللہ کی فرما برداری کا، شریعت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کی عقل کا نام نہیں ہے۔